رضاعت کے دوران حلیمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کو خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے مال اور دولت کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کا دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے دودھ پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ وہ گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھے کہنے لگیں، حلیمہ یہ کیا ہے؟ ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی ہے۔ میں کہتی، ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، یقیناً اس کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جو کہ آپ کی رضائی والدہ تھیں، اور یہ ساری عورتیں مکہ اس تلاش میں آئی تھیں کہ دودھ پینے والا کوئی بچہ حاصل کیا جائے، اور یہ اس دور میں عرب میں رواج تھا۔ لیکن حلیمہ یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت قحط سالی کے سبب حالات یہ تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بچے کو کچھ خوراک نہیں دے پاتے تھے، ان کی گدھی کمزور تھی، اونٹنی میں سے دودھ کا قطرہ نہیں نکلتا تھا۔ تو لیکن چونکہ وہ سفر کے لیے نکلیں تو جیسے کہ معروف ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا یہ سفر جو ہے ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دیا۔ دوسری اہم بات جو اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی عورت پر پیش کیے جاتے کہ اس کو لے جائیں تو وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتی، یا ان کے دل میں یہ بات ہوتی، جیسے کہ حلیمہ نے بعد میں ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہ نے، کہ یہ یتیم ہے اور ظاہر ہے اس کا باپ زندہ ہوگا تو وہ ہمیں کچھ مال و دولت زیادہ دے گا، اس سے ہم کچھ زیادہ حاصل کر لیں گے، تو بیوہ ماں اور دادا ہمیں کیا دیں گے؟ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ یتیم ہے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ اسی یتیم نے بڑے ہو کر عظیم بننا ہے۔ آج یہ یتیم ہے جس کو چھوڑا جا رہا ہے، کل یہ عظیم ہوگا، اتنا عظیم ہوگا کہ لوگ اس کی قربت کو چاہیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ اور ایک اور اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بچہ نہیں ملا تو سب عورتوں کو بچہ مل گیا، حلیمہ کوئی بچہ حاصل نہیں کر سکی، تو وہ صرف اس بنا پر کہ ان کو کوئی اور بچہ نہیں ملا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر راضی ہوگی۔ گویا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے پیش نظر، اور یہ ایک دنیاوی معاملہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اگر کچھ نہیں مل رہا تو اس سے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور بہتر، اور وہی جو کچھ نہ کچھ انہوں نے لیا وہ ان کے لیے آئندہ میں بہت زیادہ فائدہ مند
ثابت ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی وہ اپنے ڈیرے پر یا اپنی جگہ پر پلٹیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو برکات ان کو ظاہر ہوئی اور نصیب ہوئی، اس کا تذکرہ جو ہے پھر وہ کرتی ہیں کہ کیسے جو ہے ان کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا، انہوں نے دودھ، ان کے بچے نے دودھ پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اونٹنی جو ہے اس سے ان کے شوہر نے دودھ دوہا تو بہت زیادہ دودھ آیا۔ اسی طرح جب واپسی پر وہ اپنی اسی گدی پر سوار ہوئیں جو نہایت خستہ حالت تھی اور آہستہ چلنے والی تھی، سست چلنے والی تھی، کمزور تھی، تو واپسی پر جو ہے وہ سب سے آگے اور سب سے زیادہ تیز رفتار نکلی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے کچھ واقعات ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔